بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوب خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، آپ کی زندگی میں خوب بہاریں آئیں، آپ کے پریوار میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائیں۔ جتنے بھی ہمارے فیملی ممبرس ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، زندگی میں برکتیں فرمائے، کوئی اگر مراد ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ دیکھیے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج بڑا خوبصورت ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں جس کی ضرورت ہے آج، اور میں نئی سے نئی بات روزمرہ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خدمت خلق ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بنے رہیے اور محبت کے ساتھ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے میری بات کو سننے کی کوشش کیجیے۔ آج میں اپنا درد پیش کرنے والا ہوں اور ایک حدیث سرکار کی آپ کو بڑی پیاری حدیث سنانے والا ہوں، جس کو سن کر آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے ایمان میں چاشنی آ جائے گی، اور نبی کی جب حدیث سنیں گے نا تو آپ کو نبی کا مدینہ یاد آئے گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، حدیث یہ وہی حدیث ہے کہ جس کو سننے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میلوں کئی سو میل دور نبی کی حدیث سننے جایا کرتے تھے، نبی کی حدیث سننے جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اونٹوں پہ سفر کر کے جاتے تھے، پیدل سفر کر کے جاتے تھے، بہت بہت دور جایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی حدیث سنوں گا، سننے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا ہے ہوگا حدیث میں، نبی کا فرمان سننے جاتے تھے۔ تو آئیے دوستو، آج میں نبی کی حدیث آپ کو ایک سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول آمنہ کے لال عبداللہ کے راج دلارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہوتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں، یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنے؟ 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو۔ وہ کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام، وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب سلام کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے تو پیار نظر آتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس بارے میں حدیث پاک فرمائی ہے، حدیث میں فرمایا ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے اس بارے میں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، سلام کو عام کرو، نبی فرماتے ہیں سلام کو عام کر دو۔ لیکن آج کل تو زمانہ ایسا ہے میرے بھائیوں، لوگ ایسے ہیں کہ دوسرے کے سلام کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا سا مالدار ہے، پیسے والا ہے، تو سوچتا ہے کہ یار یہ جو غریب جا رہا ہے یہ مجھے سلام کرے۔ ارے تو سلام کا انتظار مت کر، تو نبی کا غلام ہے، تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس نبی کا امتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک یہ ہے کہ آپ بچوں کو سلام کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ واہ واہ!
کیا نبی کا کردار تھا، کیا نبی کی سیرت تھی۔ اور آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی اپنے آپ کو نبی کا امتی بننے والے، نبی کا امتی کہنے والے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں اور ہم مسلمان ہیں، وہ ان کا کوئی کام ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ سچے مسلمان ہوں۔ ان کا کوئی کام ایسا نظر نہیں آتا جیسے کہ مسلمانوں کے کام ہونے چاہیے۔ ہیں تو وہ مسلمان، ظاہر میں تو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے ان کی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا جیسا ظاہر ہے اس سے اچھا باطن ہونا چاہیے۔ تو سلام کا انتظار مت کرو، موقع ملے پٹ سے سلام کرو، نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ سلام کرنے والے کو 30 نیکی ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو 10 نیکی ملتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی تمہاری دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ دعوت سے جس نے انکار کر دیا، منع کر دیا، تو سمجھو کہ نبی کی سنت سے اس نے اعراض کیا، نبی کی سنت کا انکار کیا اس نے۔ تو دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہاری کسی سے جھگڑا ہے، برائی ہے دل میں، تمہارے دل میں اور اس کے دل میں ایک دوسرے کی انبن ہو گئی ہے، تو تم اس برائی کو لے کر دل میں بغض رکھ کر مت بیٹھو، اس کو ختم کر دو۔ وہ تمہارے گھر پہ آ گیا، دعوت کرنا، سارے معاملات ختم ہونے چاہیے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ معاف کرنا یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ جو اللہ کے سچے بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، وہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی خیریت پوچھنا۔ اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جانا بھائی، کہ محلے میں اگر کوئی بیمار ہے یا رشتہ داری میں کوئی بیمار ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو اس کی خیریت کو جائیے، اس کی عیادت کیجئے، اس سے پوچھیے آپ ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، گھبرائیے مت، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں کو اللہ پاک آپ سے درگزر فرما دے۔ اس کے سر پہ، اس کے دل پر تسلی کا ہاتھ رکھ دیجئے، اس کو تسلی دے دیجئے، اس کو سکون مل جائے گا، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، دونوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو بیمار پرسی کرو۔ لیکن آج کل لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہے، یہ طریقہ چھوڑ دیا چند مسلمان، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے بھی کہ دکھاوے کے طور پر عیادت کو جاتے ہیں، خیریت کو جاتے ہیں، کہ اگر کوئی مالدار ہوتا ہے تو اس کی خیریت کو جلدی جاتے ہیں، ہے نا، پیسے والا ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، ارب پتی ہوتا ہے، لاکھ پتی ہوتا ہے، تو بہت جلدی اس کے اگر ناخون بھی چوٹ لگ جائے چھوٹی سی تو اس کو جلدی سے دیکھنے کے لیے پہنچ جائے گا کہ نیتا جی کی نظر میں میں اچھا ہو جاؤں، ٹھیکیدار صاحب کی نظر میں میں اچھا ہو جاؤں، یہ کہیں گے یار میرا وہ فلاں جو ہے ملنے والا دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ نہیں، یہ نظریہ مت رکھو، بلکہ یہ سمجھو، اس بات پر نظر رکھو کہ یہ حدیث رسول ہے کہ بیماروں کی عیادت کو جاؤ۔ تمہارا بھائی کوئی بیمار ہو جائے، اس میں یہ مت دیکھو کون موٹا، کون چھوٹا، کون غریب، کون امیر، کون پیسے والا، کون سڑک پر کچرا اٹھانے والا، یہ مت دیکھو، بلکہ نبی کے فرمان کو دیکھو۔ اگر بیمار ہو جائے، مسلمان ہے، تو کسی بات پر نظر نہیں رکھنا، بس سرکار کے فرمان پر نظر رکھنا ہے، اس کی عیادت کو جائیے، اس کی عیادت کیجئے، اس کی بیمار پرسی کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تمہارے مسلمان بھائی کا، تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی مسلمان کو چھینک آ جائے تو تم اس کا جواب دو، وہ کہے الحمدللہ، تم کہو یرحمک اللہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو خیال رکھنا، عمل کر لینا، زندگی سدھر جائے گی۔
آج دکھاوے پہ اتر آئی ہے دنیا، ریاکاری پر دنیا اتر آئی ہے۔ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ مت سمجھ لینا کہ اب کہیں کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ریاکار ہو گئی دنیا، پوری دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ابھی موجود ہیں، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں اس دنیا میں ابھی۔ ہماری جماعتوں کے اندر بڑے بڑے پرہیزگار تقوی شعار لوگ موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا بھی گزارا چل رہا ہے، جن کے صدقے میں ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے اللہ والے موجود ہیں ابھی۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے، زندگی اچھی ہوتی ہے عمل کرنے سے، ہے نا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔